Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Politics means the art of government. It is the concern of the administrators. Student politics means the art of students in administration or in the conduct of the government. The students must participate in the healthy political debates and be the part of the political system which is good for the health of democracy. But they must stay away from the petty politics which always comes into existence for petty gains and causes unrest among the country. تو آئیے آج آپ کو ملواتے ہیں ایک ینگ اسٹوڈنٹ لیڈر سے جو کہ خود بھی ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے اینڈ قائد اعظم یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، محمد علی مومن صاحب. السلام علیکم مومن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کے لیے یہ پروگرام کرنے جا رہی ہیں. آپ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. ڈسکرائب مومن. اور معذرت کے ساتھ ایک کریکشن کر دوں کہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں بی ایس عربک کر رہا ہوں. Oh, I'm really sorry for that. انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم آپ. تو سب سے پہلا کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ ڈسکرائب مومن. علی مومن ایک طالب علمی ہے اور ابھی تک ہم خود کو ایک راستے پر چلا رہے ہیں. کچھ ابھی درمیان میں ہی ہیں، کوئی زیادہ ابھی خود کو ڈسکرائب نہیں کر پائے کہ ہم کیا ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. ایک راستہ ہے جس پہ چل رہے ہیں، جو ہمیں اپنی بساط کے مطابق درست لگتا ہے، اسی پر ہم جا رہے ہیں. تو دیکھیں جب انشاءاللہ کیا بن پاتے ہیں. جی. An intellectual, a writer, active leader, amazing commentator on my social media posts, mashallah. Credit کس کو دیں گے؟ اس پہ کریڈٹ تو سب سے پہلے جو ہماری گھر کی تربیت ہے، میں والد صاحب کو اس میں ضرور وہ کروں گا کہ انہوں نے ہماری ہر قدم پر رہنمائی کی ہے اور ہمیشہ انہوں نے ہمیں اعتدال کی بات بتائی ہے. مذہبی بیک گراؤنڈ ہے ہمارا، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمیں اعتدال کا راستہ دکھایا ہے. تو سب سے پہلے انہی کا جو ہے میں انہی کو کریڈٹ دوں گا، اور اس کے بعد ان کی دوستوں کی کیبنٹ ہے، وہ سب ماشاءاللہ ادیب اور دانشور لوگ ہیں. سیاست سے بھی ان کا تعلق ہے. تو اس حوالے سے ہماری ایک ایسے ماحول میں انہوں نے پرورش کی ہے کہ جس سے ہمیں ایک بہتر راستہ ملا ہے دوسروں کی نسبت. جی میں نے ریسنٹلی آپ کی کچھ بولڈ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دیکھی سوشل میڈیا پر. میں تو لائٹر نوٹ پہ بھی اگر کچھ لکھ دوں تو میرے گھر والے میرے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے. تو کیا آپ کے گھر والوں کا پریشر نہیں ہے آپ پہ کہ پالیٹکس سے دور رہنا چاہیے؟ جی بالکل، ان کا ضرور پریشر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بات کرنی چاہیے جس کے لیے آپ کے لیے مشکل پیدا نہ ہو، جس پر آپ کے کیریئر میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. والد صاحب بھی اور بڑے بھائی بھی جو ہیں وہ کافی دفعہ جو ہے، بلکہ انہی کے کہنے سے میں اب کافی حد تک سمجھتا ہوں میں کہ میں نے خود میں لکھائی کے حوالے سے اعتدال پیدا کیے. ابھی بھی کبھی کبھار کچھ وہ ہو جاتا ہے، تیزی آ جاتی ہے لفظوں کی، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ معتدل الفاظ میں لکھ دیا جائے. جی تو میں جب سے کیمرل سسٹم سے فیڈرل سسٹم میں شفٹ ہوئی تو یہ دو ٹاپکس جن پر مضمون آتے ہیں، ایک تو جلسہ تقسیم انعامات جو کبھی ہمارے اسکول میں ہوا نہیں، اور دوسرا پاکستانی سیاست میں طلباء کا کردار. یہ میں نے پریکٹیکلی کبھی دیکھا نہیں ہے کہ اسٹوڈینٹس پالیٹکس میں حصہ لیں، بلکہ الٹا ان کو منع کیا جاتا ہے. تو پھر بھی اس پر مضمون ڈھونڈنے سے بھی ہم اگر اس پر انفارمیشن سرچ کریں تب بھی ہمیں نہیں ملتی کہ اسٹوڈنٹس کا کیا کردار ہے سیاست میں. تو گھوم پھر کے بات قائد اعظم تک آ جاتی ہے، حالانکہ قائد اعظم اسٹوڈنٹ نہیں تھے، وہ تو لیڈر تھے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟
نہیں، طلباء کا سیاست میں کردار ہمیشہ رہا ہے، تحریک پاکستان سے پہلے بھی رہا ہے۔ تحریک پاکستان کے دوران بھی کافی کنٹریبیوشن تھی طلباء کی۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی وہ تحریک پاکستان کا حصہ تھی۔ اس میں مذہبی طلباء بھی تھے اور لیفٹ کے طلباء بھی تھے، اکٹھے مطلب وہ تحریک پاکستان میں چل رہے تھے۔ اور اس سے پہلے تحریک آزادی میں طلباء کا کردار ہے، اس میں زیادہ تر انوالو رہی ہیں لیفٹ کی پارٹیز رہی ہیں انوالو تحریک آزادی میں۔ مذہبی فیکٹر بھی تھا لیکن وہ بڑے رہنما تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد آنے والے جو علماء تھے وہ لوگ انوالو رہے ہیں تحریک ہندوستان کی تحریک آزادی میں۔ تحریک پاکستان میں پھر قائد اعظم مرحوم اور باقی جو ہیں اسٹوڈنٹس بھی ان کے ساتھ ہی تھے۔ اسی طرح ابھی بھی بی بی سی پر بھی کافی مضامین پڑے ہیں طلباء کی سیاست کے حوالے سے، اور بھی لنکس پر آپ کو کافی سارے مضامین اس حوالے سے مل جائیں گے۔ ایوب خان کی آمریت کے خلاف جو رہا ہے ایک موومنٹ چلی تھی، وہ اسٹوڈنٹس اور ورکرز کے اس سے چلی تھی۔ تو چونکہ اس کے بعد 1970 کے بعد جو ہنگامے شروع ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے والدین نے اور پھر ہماری سوسائٹی نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ چیز ہمارے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ جو ایک ہمارے اندر مذہبی حوالے سے جو ایک تفریق پیدا کی گئی ہندو مسلم کی، یہ اس سے ایک آہستہ آہستہ فیکٹر جنم لے رہا تھا انتشار کا، جس نے آ کے 1970 میں باقاعدہ اس کا آغاز کیا پریکٹیکلی، اور اس سے طلبہ سیاست جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوئی۔ جی بالکل۔ تو آپ کے خیال میں طلباء کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستانی سیاست؟ طلباء کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب ہنگامے شروع ہوئے طلباء کے، اس کے بعد پابندیاں لگیں طلباء کی سیاست پر، طلباء تنظیموں پر، طلباء یونینز پر، جس کی وجہ سے ایک جو سیاسی بحران پیدا ہوا طلباء میں، جس کی وجہ سے ابھی تک ہم دوبارہ اس راستے پر نہیں چل سکے۔ ہمیں حکومتیں بھی اجازت نہیں دے رہی، ریاست کی پالیسی بھی کچھ اس طرح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اور مفادات کا جو ٹولہ ہے، مفاد پرست ٹولہ جو ہے، تو وہ ہمارے اوپر مسلط ہے کافی عرصہ سے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ طلباء کا سیاست میں کردار نہیں، اور اس کی وجہ ہماری سوسائٹی کا جو اپنے بچوں کو اس چیز سے دور رکھنا ہے۔ ہم چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اعتدال کا راستہ ان کو دکھا دیتے، لیکن طلباء کو وہ بالکل اس چیز سے کٹ آف کر دیا گیا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات وہیں رک گئے۔ اور اب ہم مفاد پرست ٹولے کا ابھی تک غلامی کر رہے ہیں، چاہے وہ طلباء تنظیمیں ہیں یا جو بھی ہیں، وہ ایک اس کے آزاد نہیں ہیں، وہ کوئی آزاد میکنزم ہو جس کی وجہ سے طلباء سیاست دوبارہ شروع ہو، جو سیاسی پارٹیوں کے زیر اثر بھی نہ ہو اور نہ ہی ریاست کے زیر اثر ہوں، آزادانہ ایک میکنزم جو بنایا جائے، تو اس کے تحت وہ کام ان کو کام کرنا چاہیے۔ بالکل۔ میں نے یہی آپ سے اگلا کوشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا کہ یہ میرے نالج میں بھی ہے، یقیناً آپ کے نالج میں بھی ہوگا کہ جو اسٹوڈنٹ یونینس کے ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں یا جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ ڈگری لے کر کالج سے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اکثر دفعہ کالج میں واپس آ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایشوز کریٹ کرنا، فار ایگزامپل روم نہیں خالی کرنا، اس طرح کے ایشوز کریٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج کل کے آپ ٹیسٹ بھی دیکھ لیں، کوئی اتنے خاص پیسفل تو نہیں ہے۔ تو آپ کیا سجیشن دیں گے؟ ہاؤ کین وی مینج آل دس؟ اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ جب تک میں نے یہ پہلے بات کی ہے کہ جب تک طلباء آزاد نہیں ہوتے اپنی جو ان کو نظریات دیے گئے ہیں اس سے، اور ان نظریات کی بیس پر جو رویے اختیار کیے گئے ہیں، ہم اگر ایک کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ میرے دوسرے کے لیے یہ چیز غلط ہے،
تو ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں، غلط کر کے ہم اپنے مفادات حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو ترک کرنا جی ہوگا. ہم اس چیز کو جب تک نہیں چھوڑیں گے تو یہ معاملات ایسے چلتے رہیں گے. نہ ہمارے اندر اعتدال آئے گا، نہ رویوں میں اعتدال آئے گا، نہ ہمارے نظریات. اب نوجوان جو ہیں وہ بزرگوں کے نمائندہ بھی ہوتے ہیں، اور انہوں نے اگلی نسل کی تربیت بھی یعنی وہ اگلی نسل کے مربی بھی ہوتے ہیں. جو ان سے نوجوانوں کے آگے آنے والی نسل ہے اس کے مربی بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمیں جو ایک عرصہ سے، جو ہماری جنریشن کو، جس جنریشن میں میں ہوں، ہمیں جو نظریات اور رویے ملے ہیں وہ کوئی زیادہ قابل فخر نہیں ہے. اس میں تشدد ہے دونوں طرف سے، وہ رائٹ ونگ کے ہوں یا لیفٹ ونگ کے ہوں، دونوں میں عدم برداشت ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، میں خود اسی بات کا قائل ہوں کہ اعتدال کے راستے پر آ کر ہم آہنگی ایک دوسرے میں پیدا کر سکتے ہیں. لیکن میری اس کوشش کے باوجود بھی ہمیں بعض دفعہ اپنی تنظیمی سرگرمیوں میں قید ہوتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. ہمیں اس چیز کی زیادہ اجازت نہیں ملتی کہ ہم لیفٹ ونگ کے ساتھ بیٹھ کر ہم جی کب بات کریں، کیسے کریں. تو ہمیں اس کی پارٹی اجازت نہیں دیتی، جس سے ہم جو میں چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک تنظیم کا قیدی ہوں. اور انفرادی یہ ہو بھی جی نہیں سکتا جب تک اجتماعیت ہمارے نہ ہو. ملک میں بالکل. جی تو نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ملک میں سارے کے سارے دعوے ملک کے حوالے سے جو ہم سارے لیڈرز کرتے ہیں، عملی سیاست میں آنے سے پہلے تک یہی ہوتے ہیں. جیسے ہی کوئی عملی سیاست میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے اپنے کیے ہوئے سارے کے سارے وعدے بھول جاتے ہیں. تو اب آپ یہ مس انڈرسٹینڈ مت کیجیے گا، I'm not talking about عمران خان. میں عام رویوں کی بات کر رہی ہوں، نہیں ہمارے نہیں لیڈرز کی. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی آزاد ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں ایک آزاد نظر سے. تو ہم اسی آزاد نظریے کے بیس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں یا ہمیں بہتر کرنی چاہیے. اس کے لیے ہمیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. اب آزاد پلیٹ فارم بھی ہم بناتے ہیں خود، تو ہمیں وقت چاہیے، لوگ بھی چاہیے. اس کے لیے پھر ہمیں تنظیموں میں جانا پڑتا ہے. جب ہم تنظیم میں جاتے ہیں تو اس کو پھر ہم نے تنظیم کے نظریات بھی دیکھنے ہیں، ہم نے ان کی حکمت عملی بھی دیکھنی ہے. پھر ہمارا کوئی، اگر ہم اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں تو ہم وہاں قید ہو جاتے ہیں اس میں کہ ہم نے ہمارا کارکن کیا چاہ رہا ہے. ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے یا ہمارے کارکن ہے، ایک لیڈر وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے کارکن کی سائیکی کیا ہے. وہ اس سائیکی کے مطابق جب چلتا ہے تو پھر اس کے جو آزادانہ طور پر جو اس کے دعوے ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. جی جی بالکل. سوشل میڈیا پر اگر اوور آل رویوں کی بات کریں، ناٹ اونلی یوتھ، تو میں دو چیزوں پر بات کرنا چاہوں گی، مذہب اور وطن. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ کیونکہ آپ دیکھیں جیسے ہم سوشل میڈیا پر اگر رویوں کی بات کریں تو لوگ فوراً گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، اور ہمیں بہت کیئرفل رہنا پڑتا ہے لوگوں کو ایڈ کرتے وقت، ورنہ پھر مرحبا سے پہلے ہی ال بلاک چلتا رہتا ہے. جی جی بالکل. اس کا بھی یہی ہے کہ اس پر اثر ہے ہمارے نظریات کا. جو نظریات کی بیس پر رویے تشکیل پائے یہاں پر، خصوصاً ضیاء الحق کی آمریت کے بعد جو یہاں فساد برپا ہوا ہے، اس کے بعد جہاں جو رویے بنے ہیں، لیفٹ والے جو ہیں وہ مذہب والوں کو نہیں دیکھ پاتے، برداشت نہیں کرتے. رائٹ والے جو ہیں وہ لیفٹ والوں کو نہیں برداشت کرتے. وہ رویے جو ہیں ہمارے قیادت کی طرف سے بھی سامنے آتے ہیں، ہمارے کارکن کی طرف سے بھی سامنے آتے ہیں، کیونکہ اعتدال کی طرف پھر کوئی آیا ہی نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں ڈاکٹر رتھ فوت ہوتی ہیں تو اس پر مذہبی لوگ جو ہیں وہ جنت جہنم کے ٹکٹ تقسیم کرنے لگ جاتے ہیں
اور اسی طرح جب ادھر مذہبی رہنما کوئی فوت ہوتے ہیں تو اس وقت لیفٹ والے جو ہیں وہ آ کے ان کو جنت جہنم میں بھیجنے لگ جاتے ہیں یا اس کے کردار کشی کرتے ہیں. یہ دونوں طرف سے یہ رویے ہیں. جی اب ان کو ہم بہتر اس طرح کر سکتے ہیں کہ انفرادی حیثیت میں ہی ہم کر سکتے ہیں. میں اس پر کوشش کرتا ہوں. تلخیاں ہمارے سے بھی ہوئی بھی ہیں, اب بھی ہو جاتی ہیں. ہم بعض اوقات دوستوں میں یا سوشل میڈیا پر بھی ہم بعض اوقات کومنٹ ہمارے بڑے تلخ ہو جاتے ہیں, لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان رویوں کو بہتر کریں. میں نے اس پر کالم بھی لکھے ہیں. عورت مارچ کے حوالے سے میرا ایک آرٹیکل ہم سب پر ہی شائع ہوا. اس میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم جب کبھی کسی نظریے کے رد میں آتے ہیں, کسی غلط چیز کو مٹانے آتے, تو ہم غلط حکمت عملی لے کے آتے ہیں. شدت پسندانہ ہماری حکمت عملی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب عورت مارچ کا جو ایشو ہے, اب اس کو محدود, حالانکہ تحریک ہونی چاہیے تھی عورتوں کے حقوق کی, اس کو لباس تک محدود کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, اور پھر جب لباس کی بات کی جاتی ہے اس کا تو واضح طور پہ صورت اعراف میں نے اس دن بھی کومنٹ میں کہا ہے کہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ایک مکمل لباس اتارا ہے, اسی کو اختیار کریں. اس میں کوئی صنف کا فرق نہیں ہے, اس میں یا بنی آدم کہہ کے پوری انسانیت کو مخاطب کیا گیا ہے. اس میں مرد بھی شامل ہیں, عورتیں بھی شامل ہیں, اور بھی جو مطلب دیگر جو ہیں, مطلب ہمارے میں کیا کہتے ہیں, جو بہرحال ٹھیک ہے, تمام اصناف انسانوں کی جو ہیں وہ شامل ہیں اس میں. تو اب جی اس کے رد میں جب مذہبی طبقہ کہتا ہے کہ جی آپ نے لباس کو یہ کر دیا وہ کر دیا, تو آگے سے ری ایکشن جو آتا ہے وہ مناسب نہیں ہوتا ہے. ہم نے حقوق کی بات کرنی تھی, اسے لباس تک محدود کر دیا, اور عورت کے حقوق کی بات مذہبی طبقہ کرتا ہے تو وہ بھی پردے تک محدود کر دیتا ہے. تو ان دونوں رویوں کو جی بہتری کی طرف لانے کی ضرورت ہے. جی بالکل. بالکل. جی بالکل درست فرمایا آپ نے. اور آپ کے خیال میں پاکستانی پالیٹکس کا کیا فیوچر ہے؟ پاکستانی پالیٹکس کا فیوچر اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا, بلکہ اعتزاز احسن صاحب کی ایک بات کوٹ کروں گا. جب مولانا فضل الرحمان صاحب آزادی مارچ پر آ رہے تھے 31 اکتوبر کو 2019 میں, تو اس ٹائم اعتزاز احسن صاحب سے ایک اینکر نے پوچھا کہ آپ کیا پیشن گوئی کرتے ہیں پاکستانی سیاست کے بارے میں ان حالات میں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ اس کا ماضی ہے. اب بھی سیاستدان جو ہیں وہ مصلحتوں کا شکار ہیں. اسٹیبلشمنٹ بھی ہمارا بالکل رویہ نہیں تبدیل کر رہی, وہ اسی ڈگر پر چل رہی ہے جس ڈگر پر وہ امریت کے دور سے چلتی آ رہی. جب تک سیاستدان کٹ پتلی نہیں بننا چھوڑتے, یا مصلحتوں کا شکار نہیں ہوتے, مفاد پرستی نہیں چھوڑتے, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ ہمارا جو رویہ ہے ان کا سیاست کے بارے میں یا پارلیمنٹ کو کمزور کرنے کے بارے میں وہ درست نہیں ہوتا, اس وقت تک پاکستانی پالیٹکس کا فیوچر اس کا ماضی اور حال ہے, اس سے اچھا نہیں ہو سکتا. اور چونکہ میں طلباء کا ایک اس میں ہوں آرگنائزیشن میں, تو اس میں بھی یہی ہے کہ جب تک طلباء کا آزاد میکانزم نہیں بنایا جاتا, ایک نئی جنریشن کی تیاری نہیں کرائی جاتی آزاد سیاسی پارٹیوں سے آزاد ہو کر, اس وقت تک مجھے کم از کم کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آگے کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں پاکستان کی سیاست. جی ہمیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی مومن صاحب آپ کے خیال میں ہمیں جی آپ کے خیال ہمیں میں کامن مین کے لیے چاہتے یعنی عام آدمی کے لیے جی جی پولیٹیکل اویئرنیس کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے, اور اتنی ضروری ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا فیصلہ بہتر کر سکے. کسی نعرے بازی میں, کسی مقدس نعرے میں, کسی ختم نبوت کے نعرے میں, کسی اسلام کے نعرے میں, یا کسی
اور دیگر جو نعرے ہیں ہمارے ہاں انقلاب کے، خونی انقلاب کے، ایشیا سرخ ہوگا کے نعروں میں، ان نعروں میں وہ نہ آئے، اور ان نعروں کے علاوہ وہ اپنی آزاد فیصلہ کر سکے ووٹ کا، جو اس کے ملک کے لیے اور اس قوم کے لیے بہتر ہو، پارٹی ہو یا شخصیت ہو. جب تک وہ اس کو یہ شعور نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اچھے فیصلے نہیں ہو سکتے اس ملک میں. اسی لیے شعور ضروری ہے، سیاسی بھی، تاکہ ملک کے معاملات پر ان کی نظر بھی ہو اور وہ سمجھتے بھی ہوں ملکی حالات کو. جی، دینی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور جیسا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز بنائی جاتی ہے، انسان بھی ایک مشین کی طرح ہے. کوئی بھی دنیا میں اگر مشین بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک ضابطہ دیا جاتا ہے کہ اس کے مطابق اس کو چلانا ہے. ہم موبائل سپوز کرتے ہیں کہ موبائل ہم اس کو الٹا رکھ کے چلائیں کبھی بھی نہیں چلے گا یہ، جب تک ہم اس کو بنانے والے کے مطابق نہیں چلاتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور اس نے اس سوسائٹی کو، انسانی سوسائٹی کو چلانے کا ضابطہ بھی دیا ہے، انسان کو چلانے کا ضابطہ بھی دیا ہے. جب تک ہم اور یہ ضابطہ دین ہے، جب تک ہم دین کی تعلیم، لازمی نہیں ہے کہ ہم مکمل عالم بنیں، لیکن روزمرہ کی جو معمولات ہیں انسان کو وہ پتہ ہونا چاہیے. اور اتنی ضروری ہے تعلیم کہ وہ اپنے جنازے، نکاح، دعا کا اہتمام خود کر سکے، وہ کسی کا محتاج نہ ہو اس میں. اور یہی ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے. اسی لیے دینی تعلیم ضروری ہے. بالکل. مدارس کے طلباء کا سیاسی کردار، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، مدارس کے طلباء کا سیاسی کردار میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کا تحریک پاکستان میں کافی کردار رہا ہے. اور اس کے بعد ایوب خان عمریت کے خلاف بھی جو سیاست ہوئی اس میں بھی ان کا حصہ رہا ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان وغیرہ یہ اس وقت طلباء ہی تھے. ٹھیک ہے، ان کا بھی حصہ ہے. اور اس کے بعد جی بدقسمتی سے ہماری سیاست جو ہے وہ فرقہ واریت کی نظر ہو گئی. اس کی وجہ سے طلباء سیاسی تحریکوں میں حصہ تو لیتے رہے ہیں، لیکن تحریک نظام مصطفیٰ ہے، وہ مذہبی تحریک تھی، سیاسی تحریک تھی، اسے پھر مذہب کا پہناوا دے دیا گیا، جیسے بر صغیر کا ایک رواج ہے یہ. تو اس میں طلباء نے کافی کردار ادا کیا. اب آزادی مارچ ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اس میں مدارس کے طلباء شامل تھے. اس حوالے سے ان کا ایک کردار چلا رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے کہ مذہبی فرقہ واریت کی نظر ہمارے مدارس کے طلباء زیادہ ہو گئے. اور کچھ مدارس کا میکنزم بھی اسی طرح کا ہے کہ ان کو زیادہ اجازت نہیں ہے سیاست میں آنے کی جب تک وہ تعلیم حاصل کر لیں. تو جی انفرادی طور پر طلباء اپنی کرتے رہتے ہیں. جمعیت طلباء اسلام کے طلباء خاصے ہیں مدارس میں، وہ اپنے انفرادی طور پر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو مدارس کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اسی پر وہ ان کو نکال بھی دیا جاتا ہے کہ آپ آزادی مارچ میں کیوں شریک ہوئے، یا آپ نے کسی سیاسی تحریک میں نہیں جانا. تو پھر وہ چوری چھپے رات کو مدرسے کی دیواریں پھلانگ کے وہ جا رہے ہوتے جلسے جلوسوں میں. تو اس طرح کا جو ہے ماحول ہے. تو جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب اعتدال کے ساتھ وہ واحد مذہبی سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے نوجوانوں کو شدت پسندی سے نکال کے انہوں نے ایک اعتدال کا راستہ دکھایا ہے، اور پوری قوم کو دکھایا. یہ نہیں کہ انہوں نے صرف مذہبی مدارس کو دکھایا ہے، انہوں نے پوری قوم کو ایک اعتدال کا راستہ دکھایا ہے کہ تحریکیں چلتی بھی ہیں، رک بھی جاتی ہیں، لیکن اس میں شدت نہیں آنی چاہیے کہ ٹکراؤ کی پالیسی کہیں نہ ہو آپ کی. جہاں 2 قدم آگے جانا پڑے وہاں 2 قدم پیچھنے کی ہٹنے کی گنجائش بھی ہو. یہ اب انہوں نے اپنے کارکن کو بھی سمجھا دی ہے، اپنے طلباء کو بھی سمجھا دی ہے. جی بالکل. کوئی میسج دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو اور ینگ جرنلسٹ کو؟ جی بالکل، اسٹوڈنٹس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ہمارے اوپر 40 سال سے ایک ٹولہ مسلط ہے، یا 70 سالوں سے ایک ٹولہ مسلط ہے.
اس کی مین ریزن طلباء کا بالکل اپنی ملک کی سیاست سے، اپنی ملک کی معاملات سے بالکل کٹ آف ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ معاملہ فیس کر رہے ہیں. جب تک میں خود کو تیار نہیں کروں گا ملک میں سماجی اور سیاسی خدمت کے لیے، تو پھر یہی ہم پر مسلط رہیں گے لوگ. اگر کوئی رہنما چلا جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کا بیٹا آگے تیار ہوتا ہے. تو یہ چیز ختم اسی وقت ہو سکتی ہے جب طلباء سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ سیاست کی طرف آ کر وہ اپنی تحریک شروع کریں اس کی سیاست میں آنے کی. تو میرا خیال ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور ہماری ملک کی نیکسٹ قیادت جو ہے وہ بھی طلباء کے اس میں آ سکتی ہے، حصہ میں آ سکتی ہے. اور جرنلسٹ کے لیے جی صحافیوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے، ینگ صحافیوں کے لیے، کہ اب میں ان کا نام لے لیتا ہوں، وہ شہاب الدین نہ بنے، وہ وہ وجاہت مسعود صاحب کے شاگرد بنے، حامد میر کے شاگرد بنے. اسی طرح دیگر صحافی ہیں بڑے نامور، طلعت حسین ہیں بڑے معتدل، بلکہ طلعت حسین زیادہ معتدل ہیں دیگر ان کے. حامد میر صاحب یا سلیم صافی صاحب، ان کو ون سائیڈ سمجھا جاتا ہے، میں نہیں سمجھتا لیکن سمجھا جاتا ہے ان کو. طلعت حسین صاحب ہیں، دیگر صحافی ہیں، ان کی راہ پر چلیں. اور ینگ جنریشن کی جو فیمیل ہیں، میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اب میں نے ایک اسی کالم میں، عورت مارچ والے کالم میں میں نے یہی کہا تھا کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے، اگر وہ خواتین لیفٹ کی ہیں تو ان کے لیے محترمہ آسمہ جہانگیر ہیں، بے نظیر ہیں، مریم نواز ہیں، ان کی شخصیات آئیڈیل ہیں. انہوں نے مشرقی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں اپنی جدوجہد کی اور وہ کامیاب ہوئی ہیں، اور آج بھی ان کا نام لیا جاتا ہے. اسی طرح اس میں رائٹ ونگ کی جو ہیں، اس میں آپ صحابیات کا کردار دیکھ لیں. ان کا جنگوں میں کردار ہے، ان کا نرسنگ میں کردار ہے، ان کا تجارت میں کردار ہے. اور مذہبی خواتین اب کافی اس میں کر بھی رہی ہیں، گھروں میں بیٹھ کے وہ کورسز بھی کروا رہی ہیں، مختلف اردو زبان کے حوالے سے، اردو کالم کے حوالے سے، کہانیوں کے حوالے سے، فری لانسنگ کے حوالے سے وہ کورسز گھر میں بیٹھ کے کروا رہی ہیں. وہ قابل تعریف بھی ہیں، قابل فخر بھی ہیں. اور اسی طرح جو سماجی خواتین جو ہمارے خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ بھی قابل قدر ہیں اور قابل تعریف ہیں، لیکن ان کو اپنی حکمت عملی پر غور ضرور کرنا چاہیے. وہ شدت کی طرف نہ جائیں، وہ اعتدال میں رہتے ہوئے دونوں طبقات، مذہبی طبقے کی خواتین اور لیفٹ کی خواتین کو ساتھ لے کر ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کریں. بالکل جی، بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا، اور بہت خوبصورت پیغامات دیا اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، جرنلسٹ کے لیے. تھینک یو سو مچ محمد علی مومن صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا، اپنے قیمتی وقت میں سے اس سیشن کو آپ نے عزت بخشی. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے حوصلہ افزائی کی، یہ پروگرام رکھ کے میرے سے حوصلہ افزائی بھی ہوئی ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں اس پر. اور آپ کے پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور سنجیدہ پروگرام ہیں. اسی طرح دوسرے جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا کہ اس طرح کے پروگرام وہ شروع کریں، تاکہ ینگ جنریشن جو ہے، یا ہم سے جو آگے والی جنریشن ہے، اس کو ایک سنجیدہ اور اعتدال پسند معاشرہ میسر آ سکے. جی بالکل، آپ کی اجازت سے احمد فراز کے ایک شعر سے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. جی بالکل بالکل. آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر، کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملے. شکریہ، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. السلام علیکم.